فاطمہ یتیم خانے سے ایک معصوم لڑکی بیاہ لائی تاکہ وہ اس پر حکم چلا سکے۔ اسجد نے جب بیوی کو دیکھا تو اس کی خوبصورتی پر دل ہار بیٹھا اور اسے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتا۔ اگر اماں اسے کام کہتی تو اسجد کہتا اماں خود کر لو۔ فاطمہ نے انتقام لینے کے لیے اسجد کو دبئی بھیج دیا اور پھر بہو پر ظلم ڈھانے شروع کر دیے۔ 7 ماہ بعد جب اسجد کا بیوی سے رابطہ نہ ہوا تو وہ اچانک گھر آیا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ اس کی بیوی۔ پڑوس سے شور کی آواز گونجی تو فاطمہ اٹھ بیٹھی، بکھلا کر آس پاس دیکھنے لگی۔ جب حواس بحال ہوئے تو گالم گلوچ دیتے ہوئے کہنے لگی، ہائے یہ کون شور مچا رہا ہے؟ صبح صبح ہی نحوست پھیلانا شروع کرتی ہے، سکون سے سونے نہیں دیتے۔ ساری رات تو اس لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے نیند نہیں آتی۔ جو پل بھر کو آنکھ لگ جائے تو یہ مچھر کانوں کے پاس آ کر باجے بجانے لگتے ہیں۔ نہ دن کو سکون ہے نہ رات کو سکون۔ جو بھولے سے آنکھ لگ گئی تھی تو پڑوس میں الگ ہی کہرام مچ گیا۔ فاطمہ آنکھیں مسلتی ہوئی اٹھ بیٹھی اور ایک نظر کمرے میں لیٹے ہوئے اسجد پر ڈالی جو یوں ہی گھوڑے بیچ کر اوندھے منہ لیٹا سو رہا تھا۔ فاطمہ نے فوراً دوپٹہ سر پر کیا اور بڑبڑاتی ہوئی ایک ٹانگ سے لنگڑاتی گھر سے باہر نکل آئیں۔ دروازے کے پاس آ کر بلند آواز میں بولیں، آج کیا نیا تماشا شروع ہو گیا ہے؟ رات کو بجلی والے نہیں سونے دیتے اور صبح تم لوگوں کے تماشے شروع ہو جاتے ہیں۔ اتنا کہہ کر وہ جب پڑوس کے ہاں گئی تو اس سے پہلے ہی کئی لوگ وہاں اکٹھے ہو چکے تھے۔ اسے حیرت ہوئی تھی کہ آج یاسمین بہن کے گھر ایسا کیا ہو گیا تھا جو سبھی اکٹھے ہو چکے تھے۔ فاطمہ جلدی جلدی ان کے گھر تک پہنچی تو اندر کا نظارہ دیکھ کر اسے حیرت کا جھٹکا لگا۔ یاسمین کی بہو کمر پر ہاتھ رکھے اتراتی ہوئی کھڑی تھی، جبکہ اس کا شوہر پیچھے بیوی کے رن مریدی کا مظاہرہ کرتا ہوا سر جھکائے کھڑا تھا۔ دونوں میاں بیوی کھڑے تھے جبکہ یاسمین جو اس گھر کی مالکن اور سربراہ تھی وہ فرش پر بیٹھی ہوئی رو رہی تھی اور بہو کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہہ رہی تھی کہ اس عمر میں کہاں جاؤں گی؟ مجھے گھر میں ایک کونے میں رہنے کی جگہ دے دو، میں تم لوگوں کو ذرا بھی تنگ نہیں کروں گی، اپنے کام سے کام رکھوں گی۔ مگر یاسمین کی بہو تو فوراً اس کو چٹیا سے پکڑ کر کہنے لگی کہ میں مزید تمہیں اس گھر میں برداشت نہیں کر سکتی، جب دیکھو حکم چلاتی رہتی ہو، ایسے لگتا ہے بیاہ کر نہیں لائی بلکہ خرید کر لائی ہو۔ میں تمہیں اس گھر میں نہیں رکھ سکتی، بہتر ہے کہ یہ سارے ڈرامے بند کرو اور اپنے دوسرے بیٹے کے گھر چلی جاؤ، مزید میں تمہارے ظلم برداشت کرنے والی نہیں۔ ساس روتی دھوتی اپنے سامان کی پوٹلی اٹھائے اپنے دوسرے بیٹے کے گھر چلی گئی، جبکہ پیچھے کھڑا بیٹا ایک بار بھی بول کر اپنی ماں کو نہ روک سکا۔ یہ منظر دیکھ کر گاؤں والے بہو بیٹے کو برا بھلا کہنے لگے۔ حیرت اس بات کی تھی یاسمین کا بیٹا شیراز اس حد تک بھی بدل سکتا تھا جو پہلے ماں کا پلو تھامے گاؤں میں گھوما کرتا تھا، جہاں جہاں ماں جاتی پیچھے ہی جایا کرتا تھا، مگر آج جب من پسند بیوی کو گھر لے آیا تھا تو اس کی باتوں میں آ کر اپنی ہی ماں کو گھر سے نکال دیا تھا۔ فاطمہ نے یہ منظر دیکھ کر جھرجھری سی لی تھی۔ یاسمین اپنے بڑے بیٹے کے ہاں جا چکی تھی، جبکہ اب یاسمین کی بہو اور بیٹا اس گھر پر راج کرنے لگے تھے۔ فاطمہ کچھ سوچنے لگی اور سوچتے سوچتے واپس گھر چلی آئی کہ تبھی فاطمہ کے ساتھ آنے والی پڑوس کی عورتیں کہنے لگیں کہ فاطمہ، تمہارا بیٹا تو ہر وقت شیراز کے ساتھ ہی گھومتا رہتا ہے، بہتر ہے کہ دونوں کی دوستی توڑوا دو، یہ نہ ہو کہ کل تک یہ بھی پسند کی لڑکی لے آئے اور تمہارے ساتھ بھی وہ سب ہو جو یاسمین بہن کے ساتھ ہوا ہے۔ فاطمہ نے جب یہ سنا تو ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ بد دعا تو مت دو میری بہنوں، میں نے بگاڑا ہی کیا ہے تم لوگوں کا؟ میرا بیٹا تو پورا میرے کنٹرول میں ہے، میرے حکم کے بغیر تو وہ سانس بھی نہیں لیتا۔ اگر اسے کہوں کہ ایک ٹانگ پر کھڑا رہے تو ساری رات ایک ٹانگ پر کھڑا رہے گا، مگر میں نے اپنے بچے کی تربیت ہی ایسی کی ہے۔ فاطمہ عورتوں پر اپنے بچے کی گن گا رہی تھی کہ تبھی گھر سے ایک بلند آواز آئی، اے اماں، کہاں رہ گئی ہے تو؟ کب سے بھوکا بیٹھا ہوں، تجھے کہا بھی تھا کہ میرے اٹھنے سے پہلے میرا ناشتہ بنا دیا کر، نہ ہی میری شادی کرواتی ہے جو ایک عدد بیوی آ کر میری ذمہ داریاں پوری کر سکے، اور نہ تو خود نہ جانے صبح صبح کہاں محلے میں جاسوسی کرنے نکل جاتی ہے، بعد میں لے لینا خبریں، پہلے آ کر مجھے ناشتہ بنا کر دے۔ گاؤں والیاں حیرت سے فاطمہ کا چہرہ دیکھنے لگی تھیں، جبکہ فاطمہ تو چپ کر کے رہ گئی، فوراً ہڑبڑا کر کہنے لگی، جب بھی نیند سے جاگے تو ایسا ہی کرتا ہے، میں ابھی اس کو ناشتہ بنا کر دیتی ہوں۔ فاطمہ بپھری شیرنی بنی ہوئی گھر کے اندر داخل ہوئی۔ آنکھیں ملتا ہوا اسجد بیٹھا تھا، غصے سے پاؤں سے چپل اتاری اور چپل اتار کر بیٹے کو وہیں پر مارنا شروع کر دیا۔ جوان جہاں 27 سالہ بیٹا ماں سے چپل کھا رہا تھا، وہ درد کے مارے کرہانے لگا اور بولا،
اب میں نے کیا کر دیا ہے ماں؟ صرف ایک عدد پراٹھا ہی تو مانگا ہے، اس پر بھی تم مارے جا رہی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے میں تیرا سوتیلا بیٹا ہوں جو تم مجھ سے ایسے ظلم کرتی ہے۔ مگر فاطمہ کو تو نہ جانے کس کس بات کا غصہ تھا۔ بیٹے کو مار کر کہنے لگی کہ تیری وجہ سے میرے محلے والیوں کے سامنے بے عزتی ہو گئی۔ کیا چپ نہیں رہ سکتا تھا؟ میں کون سا تیرے باپ کے ساتھ بھاگ گئی تھی؟ پھر واپس گھر ہی تو آ رہی تھی۔ اسجد ماں سے تھپڑ کھا کر اپنی کمر سہلاتا ہوا بیٹھا اور بڑبڑاتے ہوئے فوراً غسل خانے میں بھاگ گیا۔ اسجد 27 سال کا ہو چکا تھا اور اس کی شادی کی عمر بھی تھی، مگر اس کے باوجود فاطمہ اس کی شادی کروانے سے ڈرتی تھی۔ جب بھی محلے کی افواہیں سنتی اور اپنے کانوں سے بہو کو ساس پر ظلم کرتے دیکھتی تو کانوں کو ہاتھ لگا کر رہ جاتی۔ اسے کوئی ایسی بہو چاہیے تھی جو اس کا ہر کام کرے، اس کا ہر حکم مانے اور کئی قسم کے کھانے بنا کر اس کے سامنے رکھے، ساری زندگی اس کے سامنے نظر اٹھا کر بات تک نہ کرے۔ اگر غلطی فاطمہ کی بھی ہو تو بیٹا بیوی کو ہی غلط کہے۔ یہ ساری شرطیں جب تک پوری نہیں ہو سکتی تھیں، فاطمہ اپنے بیٹے کی شادی نہیں کروانے والی تھی۔ اب تو گاؤں والے بھی اسے کہنے لگے تھے کہ تمہارا ایک ہی بیٹا ہے، تمہارا واحد سہارا ہے، تم کیوں نہیں اس کو بیاہ کر اس کی خوشیاں دیکھنا چاہتی؟ کیوں بیٹے کو بوڑھا کر رہی ہو؟ فاطمہ کو بھی بالآخر ماننا پڑا۔ اسجد بھی خوش تھا کہ وہ بھی اب شادی کر لے گا اور اس کے پاس بھی ایک عدد بیوی ہوگی۔ مگر حیرت کی بات تو یہ تھی کہ فاطمہ بجائے خاندانی اور اچھے لوگوں میں اپنے بیٹے کے لیے رشتہ ڈھونڈنے کے اس نے یتیم خانے کا رخ کیا تھا۔ ایک روز اس نے اپنے بچے کو تیار کیا اور یتیم خانے چلی آئی، وہاں آ کر لڑکیاں دیکھنے لگی۔ اسجد کو جب پتہ چلا تو مارے غصے کے ماں کو وہیں چھوڑ کر واپس گھر آ گیا۔ اس روز اس نے پورے محلے میں ادھم مچا دیا تھا۔ جہاں جہاں سے گزر رہا تھا وہ دھاڑے مارتے ہوئے گھر آ رہا تھا اور ایک ہی شور مچا رکھا تھا کہ میں نے نہیں کرنی کسی یتیم لڑکی سے شادی، میری شادی کروانی ہے تو کسی اچھے گھر کی لڑکی سے کرواؤ۔ مگر فاطمہ نے پہلے کبھی اپنے بیٹے کی بات مانی تھی جو اب مانتی؟ وہ یتیم خانے میں گئی تو اسے لڑکی پسند آ گئی۔ کوئی اسے 17-18 سال پہلے یتیم خانے کے باہر بنے ہوئے جھولے میں چھوڑ گیا تھا اور یہ وہاں پر پلی بڑی تھی۔ بڑی ہی خوبصورت اور نیک لڑکی تھی، انتہائی بھولی اور سگڑ تھی، جیسے منہ میں زبان نہ رکھتی ہو۔ فاطمہ کو تو تلاش ہی ایسی کی تھی جو اس کے سامنے نظریں تک نہ اٹھا سکے۔ اس نے فوراً وہاں کے انچارج سے بات کی اور سمرین کو اپنی بہو بنانے کی خواہش ظاہر کی۔ ان لوگوں نے بھی فاطمہ اور اس کے بیٹے کے بارے میں چھان بین کی اور سمرین کا رشتہ اسجد کے ساتھ طے کر دیا۔ اسجد پہلے تو بالکل بھی راضی نہ ہوا، کہنے لگا کہ میں کبھی بھی کسی یتیم خانے میں پلی بڑی لڑکی سے شادی نہیں کروں گا۔ مگر جب اس نے سمرین کی تصویر دیکھی تو اس پر دل ہار بیٹھا اور ماں سے بھی زیادہ شادی کی تیاریوں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینے لگا۔ فاطمہ تو خوش تھی، ایک تو بیٹے کی شادی ہو رہی تھی، دوسرا اسے اس بات کی خوشی تھی کہ لڑکی بھولی بھالی اور یتیم خانے میں پرورش پانے والی لڑکی ہے، کبھی بھی اس کے سامنے زبان نہیں کھولے گی، اس کے گھر میں نوکرانیوں کی طرح رہے گی اور وہ مہارانی بن کر اس پر حکم چلائے گی۔ یہ سوچ کر فاطمہ کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ فاطمہ کے مزاج میں تو شروع سے ہی کاہلی اور سستی تھی۔ جب میکے تھی تب بھی کام کو ہاتھ نہ لگاتی، جو بھی کام کرتی وہ ایسا خراب کرتی کہ کوئی اسے کام کرنے کو کہتا ہی نہ تھا۔ جب وہ بیاہ کر اپنے سسرال آ گئی یہاں بھی اس کی وہی عادتیں تھیں، کوئی کام ٹھیک نہ کرتی، اگر برتن دھونے کا کہا جاتا تو آدھے سے زیادہ برتن توڑ دیتی، ساس باتیں سناتی تو رونے لگتی، شوہر کو بھی مٹھی میں کر رکھا تھا۔ یوں اس نے اپنے سسرال میں خوب پھوٹ ڈال کر رکھی تھی۔ اسے کوئی کام اس وجہ سے نہیں کہتا تھا کہ کہہ کر اپنا ہی نقصان ہوگا۔ اب بھی اس کا گھر یوں ہی گندا پڑا تھا، کئی روز تک اس نے جھاڑو نہیں لگایا تھا، میلے اور صاف کپڑے ایک ہی جگہ پڑے ہوتے تھے، گھر نہیں کوئی کباڑ خانہ لگتا تھا۔ کبھی کبھار اسجد کو کوفت ہوتی تو خود ہی صاف صفائی کرنے لگتا، ایسے میں یتیم خانے سے آئی ہوئی لڑکی تو گویا اسے مفت کی نوکرانی مل سکتی تھی جو اسے خوب کھلاتی پلاتی اور وہ اپنے تخت پر بیٹھ کر عیش کرتی۔ وہ سمرین کو بیاہ کر اپنے گھر لے آئی۔ سمرین بڑی اچھی بہو اور بیوی ثابت ہوئی تھی، اس کا اخلاق، بولنے کا انداز اور محبت دیکھ کر اسجد اس پر فدا ہو چکا تھا۔ جبکہ فاطمہ نے اگلے ہی روز سے ساس بن کر اسے اس کا اصل مقام دکھانا شروع کر دیا۔ سمرین نے بھی جب گھر پر غور کیا تو اسے چڑ ہوئی، اگلی ہی صبح اس نے پورے گھر کو بالکل چمکا دیا، ایسا لگتا ہی نہیں تھا کہ یہ وہی گھر ہے جس کو فاطمہ نے اتنا خراب کر رکھا تھا۔ یہ دیکھ کر اسجد مزید اپنی بیوی کا گرویدہ ہو گیا، وہ روزانہ اپنی بیوی کو باہر گھمانے لے جاتا،
بعض دفعہ گاؤں میں موجود پیپل کے درخت کے نیچے ہی جا کر دونوں بیٹھ کر ڈھیروں باتیں کرتے رہتے۔ شروع میں تو فاطمہ کو یہ باتیں عام لگیں، مگر جب شادی کے 2 ماہ بعد بھی اس نے دیکھا کہ اس کے بیٹے کے دل میں اپنی بیوی کے لیے محبت بڑھتی جا رہی ہے تو وہ دل ہی دل میں حسد محسوس کرنے لگی۔ اسے یہ بات بھی کھلنے لگی تھی کہ اس کا بیٹا اپنی ماں سے زیادہ اپنی بیوی کو اہمیت دینے لگا ہے۔ وہ سمرین سے گھر کے کام کروایا کرتی۔ اسجد اپنی بیوی کو کام کرتے دیکھتا تو فوراً منع کر دیتا۔ ایک رات جب اسجد کے دوست اس کے ہاں آئے تھے، سارا کھانا سمرین نے اکیلے ہی بنایا تھا۔ کھانا بنا کر فارغ ہو کر جوں ہی وہ نہانے کے لیے جانے لگی تو فوراً فاطمہ نے روک لیا اور کہنے لگی کہ تو کہاں جا رہی ہے؟ کچن کی صفائی کون کرے گا؟ پہلے یہ صاف صفائی کر لے پھر ہو جانا تیار۔ مگر اسجد فوراً کہنے لگا کہ اماں، میرے دوست اور ان کی بیویاں ہمارے ہاں آ رہے ہیں اور خاص میری بیوی سمرین سے ہی ملنا ہے۔ اگر یہ اس حلیے میں رہے گی تو وہ لوگ کیا سوچیں گے؟ جاؤ سمرین، تم تیار ہو جاؤ، یہ کام اماں کر لے گی۔ فاطمہ نے بیٹے کے منہ سے یہ سنا تو دنگ رہ گئی۔ مجبوراً سارے کام اسے خود ہی کرنا پڑا، اور پھر یہ تو اکثر روٹین بنتی جا رہی تھی۔ جب تک اسجد گھر تھا سمرین کو کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتا اور کہتا کہ میری بیوی تو بالکل موم کی گڑیا ہے، میں تو اسے بالکل شہزادیوں کی طرح رکھوں گا۔ سمرین بھی یتیم خانے میں پلی بڑی تھی۔ جب اپنے شوہر کی محبت دیکھتی تو اپنی قسمت پر رشک کرتی۔ فاطمہ نے سوچ رکھا تھا کہ وہ اپنی بہو کو نوکرانی بنا کر رکھے گی، مگر چند ہی مہینوں میں تو وہ خود اس گھر کی نوکرانی بن کر رہ چکی تھی۔ وہ کام کرنے پڑے تھے جو اس نے اس سے پہلے کبھی کیے ہی نہ تھے۔ پہلے تو اسجد بھی گھر کے کاموں میں اس کی مدد کروا دیا کرتا تھا، مگر اب تو وہ بیوی کو لیے کمرے میں ہی گھسا رہتا اور سارے کام فاطمہ کرتی رہتی۔ گاؤں کی عورتیں فاطمہ کی حالت دیکھ کر اس کا مذاق اڑاتیں اور کہتیں کہ تم تو بڑی باتیں کیا کرتی تھی کہ بیٹا میری مٹھی میں ہے، مگر تمہاری حالت بھی یاسمین کی طرح ہو گئی ہے۔ بہتر ہے کہ ابھی سے بیٹے کی ناک میں نکیل ڈال دو، ورنہ تمہارا تو کوئی دوسرا بیٹا بھی نہیں جس کے پاس رہنے کے لیے جا سکو۔ فاطمہ نے جب آس پڑوس کی عورتوں کے یہ الفاظ سنے تو وہ اندر ہی اندر غصے سے بھپھڑنے لگی اور اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ مزید دب کر نہیں رہے گی، بلکہ اپنی بہو کو سبق سکھا کر ہی رہے گی۔ کچھ ہفتے تو اس نے اپنا رویہ بیٹے کے ساتھ اچھا رکھا، پھر بیٹے سے کہنے لگی کہ یہاں رہ کر تو خرچہ پورا کرنا مشکل ہے، اس لیے تو باہر چلا جا، وہاں سے کمائی کر کے لائے گا تو کل کو تیرے بیوی بچے خوش و خرم زندگی گزاریں گے۔ اسجد نے جب یہ سنا تو فوراً ماں کی بات مان لی۔ بیوی کو یہاں چھوڑ کر جانا نہیں چاہتا تھا، کہنے لگا کہ میرا کام وہاں پر لگ جائے گا، میں سمرین اور اماں دونوں کو بھی وہیں پر اپنے پاس بلا لوں گا۔ چند ماہ میں اس کی دوسرے ملک کی تیاری بن گئی اور وہ گھر سے چلا گیا۔ جانے سے پہلے سمرین کو گلے لگائے وہ بہت رویا تھا اور اپنی ماں کو خاص کہہ کر گیا تھا کہ میری بیوی کا خیال رکھنا، اسے کوئی بھی تکلیف مت ہونے دینا، اس نے ماضی میں بہت دکھ اٹھائے ہیں۔ یہ بات بھی فاطمہ کو اندر ہی اندر جھلسا گئی تھی کہ بیٹا ماں کا خیال رکھنے کی بجائے بیوی کا خیال رکھنے کو کہہ کر چلا گیا ہے۔ اسجد کے جاتے ہی سمرین کی زندگی بدل چکی تھی۔ فاطمہ نے اسے گھر کی نوکرانی بنا کر رکھ دیا تھا۔ جس کمرے میں وہ سوتی تھی وہ کمرہ اسے چھین لیا اور فرش پر سلانے لگی، خود سارے گھر کے کام کرواتی، پھر بھی سمرین کا چہرہ یوں ہی پھول کی طرح کھلا رہتا، کیونکہ وہ کام کرنے کی عادی تھی۔ اس کے لیے سارے کام کوئی بڑی بات نہیں تھی۔ اس کے باوجود جب اس نے دیکھا کہ سمرین کو ان سب کاموں سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا تو اس نے سمرین کو مارنا شروع کر دیا۔ بات بات پر ٹوکتی اور مارتی رہتی۔ گاؤں کی عورتیں اگر اس کے گھر آتی تو ان کے سامنے سمرین کو خوب ذلیل کرتی۔ سمرین بیچاری روتی رہتی، فون آتا تو فاطمہ خود بات کر لیتی، مگر سمرین سے بات کرنے ہی نہ دیتی۔ جو بھی اسجد پیسے بھیجتا اس سے اپنے لیے چیزیں خرید لیتی، مگر سمرین کو 1 روپیہ تک نہ دیتی تھی۔ اس نے سمرین کو بھوکا رکھنا بھی شروع کر دیا۔ اس کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی، بھوک کی وجہ سے بلڈ پریشر لو ہو جاتا۔ اسجد کے جانے کے 2 ماہ بعد یہ خبر ملی کہ سمرین حاملہ ہے۔ جب سمرین کو یہ بات پتہ چلی تو خوشی کے مارے اس کے آنکھوں سے آنسو آ گئے، مگر فاطمہ پر تو نہ جانے کیسا خون سوار تھا۔ وہ گھر آئی اور زناٹے دار تھپڑ سمرین کے منہ پر دے مارا اور کہنے لگی، یہ کس کا گناہ تو میرے بیٹے کے سر پر ڈال رہی ہے؟ سمرین نے جب یہ سنا تو اس کا خون کھول اٹھا۔ وہ پہلی بار تڑک کر کہنے لگی کہ آنٹی، آپ یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں آپ کی بہو ہوں، یہ میری اور اسجد کی ہونے والی اولاد ہے۔ مگر اگلے ہی پل فاطمہ کہنے لگی، اگر مجھے پتا ہوتا تو ایسی ہے تو میں کبھی بھی تجھ کو بیاہ کرنا لاتی، میں کبھی بھی اس بچے کو دنیا میں نہیں آنے دوں گی۔
میرا بیٹا تو دوسرے ملک گیا ہوا ہے اور تو اس کی پیٹھ پیچھے یہ گل کھلاتی پھر رہی ہے۔ فاطمہ جانتی تھی بہو کے کردار کو بھی، مگر اس کے باوجود اسے یہ خبر ملی تو اس کے ذہن میں سب سے پہلے یہی خرافات آئی کہ اگر ارشد کا بیٹا اس دنیا میں آ گیا اور یہ خبر اس کو معلوم ہو گئی تو وہ میری جگہ اپنی بیوی سے اور زیادہ محبت کرنے لگے گا۔ اس لیے بہتر ہے کہ ارشد کو کانوں کان خبر نہ ہونے دی جائے اور اس کی اولاد کو ختم کر دیا جائے۔ اس نے سمرین کو کھانے میں دوا ملا کر دے دی جس سے اس کا حمل ضائع ہو گیا۔ سمرین کو جب یہ خبر ملی تو برداشت نہ کر سکی اور فیصلہ کر لیا کہ ہر حال میں اپنے شوہر کو بتا کر رہے گی، مگر فاطمہ اسے اپنے شوہر سے بات کرنے ہی نہ دیتی۔ دن بدن اس کی حالت بری ہوتی چلی جا رہی تھی۔ یہ سب کچھ وہ صرف اور صرف اس لیے کر رہی تھی کہ گاؤں کی عورتیں اسے کمزور مت سمجھیں اور سب اس بات پر یقین کر لیں کہ فاطمہ تو بڑی ہی اکڑو مزاج اور سخت ساس ہے۔ بہو اس کے سامنے اف تک نہیں کر سکتی، نہ ہی اس کے سامنے زبان چلا سکتی ہے، مگر اسے کہاں خبر تھی کہ دوسروں کا دل جیتنے کے چکر میں وہ اپنے بیٹے کی زندگی خراب کر رہی ہے اور سمرین جیسی معصوم یتیم لڑکی کی بد دعا الگ اس کی زندگی خراب کر رہی ہے۔ ایک روز پڑوس کی عورتیں فاطمہ کے گھر آئیں تو سمرین کی حالت دیکھ کر وہ افسوس کرنے لگیں، کہنے لگی کہ تیرا بیٹا تو دبئی سے اچھے خاصے روپے کما کر لاتا ہے، پھر بھی اپنی بہو کی حالت دیکھ، ایسی حالت تو کام والی ماسی کی بھی نہیں ہوتی۔ دیکھ کیسے پھٹے پرانے کپڑے پہن رکھے ہیں، بال تو دیکھ جیسے مدتوں سے کنگھی ہی نہ کی ہو۔ کون کہے گا کہ یہ تیری بہو ہے؟ یہ تو یہاں کی نوکرانی لگ رہی ہے۔ اور اس کے چہرے پر زخم اور نیل کے نشان کیسے ہیں؟ کیا ہوا ہے اسے؟ فاطمہ پڑوسیوں کی باتوں کے جواب دیتی رہی اور پھر گھور کر بہو سے کہنے لگی کہ جا کر مہمانوں کے لیے چائے لے کر آ۔ سمرین چائے لائی تو اس کی طبیعت خراب ہونے لگی، اسے چکر آ رہے تھے۔ جو ہی ٹرے لے کر مہمانوں کے سامنے آئی تو چکرا کر گرنے لگی تھی۔ اس کے ہاتھ سے چائے مہمانوں پر گر گئی۔ محلے کی عورتیں ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھیں، جبکہ یہ منظر فاطمہ نے دیکھا تو بجائے اس کی حالت پر غور کرنے کے مہمانوں کے سامنے ہی اسے بالوں سے پکڑ کر مارنا شروع کر دیا اور کہنے لگی کہ اندھی تھی، تجھے نظر نہیں آیا؟ مجھ سے تو غلطی ہو گئی جو تجھے بیاہ کر لے آئی۔ میری عقل پر پردہ پڑ گیا تھا جو میں تجھ جیسی پوہڑ دماغ کو اپنے گھر کی بہو بنا کر لے آئی۔ سمرین روتے ہوئے ساس سے معافی مانگنے لگی اور عورتوں سے بھی، مگر فاطمہ نے انا پرستی کی حد پار کرتے ہوئے اسے کہا کہ جا کر باہر کھڑی ہو جا، تیری یہ سزا ہے کہ تو ننگے پیر دھوپ میں کھڑی رہے گی۔ آج تو گرمی بھی بہت تھی، سورج کے نیچے کھڑے ہونا تو محال تھا۔ سمرین کی طبیعت پہلے ہی خراب تھی، مگر اس کے باوجود ساس کی جھڑکیاں کھا کر گئی اور جا کر دھوپ میں کھڑی ہو گئی۔ اس کے پاؤں گرم زمین پر تھے، مگر وہ روتے ہوئے وہیں کھڑی رہی تھی۔ اس کا وجود پسینے سے شرابور ہو گیا تھا۔ جب مزید برداشت نہ کر سکی تو رو رو کر اپنے شوہر کو بلانے لگی اور کہنے لگی کہ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے ساتھ لے جاؤ، یہاں تو میری زندگی دنیا میں ہی جہنم بن چکی ہے۔ محلے کی عورتوں نے جب بیچاری سمرین کا یہ حشر دیکھا تو دل ہی دل میں فاطمہ کو برا بھلا کہنے لگیں اور یہی دعا کرنے لگیں کہ خدا ایسی ساس کسی کو نہ دے، یہ تو نفسیاتی مریضہ اور پاگل ہے۔ ایک عورت اپنے گھر گئی اور فوراً اپنے بچے کو فون ملایا اور کہا کہ تم اس بات کو فوراً ارشد تک پہنچاؤ۔ وہیں ارشد 7-8 ماہ سے دبئی میں مقیم تھا، اپنی بیوی سے کوئی رابطہ نہ پا کر پریشان ہو چکا تھا۔ اس کا کسی کام میں دل ہی نہیں لگ رہا تھا۔ اس نے اپنے کام سے چھٹی لی اور پاکستان آنے لگا۔ پاکستان آنے سے پہلے اس نے کسی کو اطلاع نہیں دی تھی، وہ اچانک آنا چاہتا تھا تاکہ حقیقت کا پتہ چلا سکے۔ جب وہ گھر میں پہنچا تو گھر میں بالکل خاموشی تھی۔ جو ہی صحن میں آیا تو اس کی نظر سمرین پر پڑی جو ننگے پیر زمین پر گری بے ہوش ہو چکی تھی۔ اس کے پیروں کے نیچے چھالے بن کر پھٹ چکے تھے، جبکہ اس کا وجود سرخ انگارہ ہو چکا تھا۔ وہ ہانپ کر پانی مانگ رہی تھی۔ ارشد اسے اٹھا کر گھر کے اندر لے آیا اور جب سامنے آ کر دیکھا تو ماں اپنے تخت پر اے سی لگائے بیٹھی ہوئی تھی۔ سامنے کئی خشک میوے جات رکھے تھے اور وہ مزے سے کھاتے ہوئے ٹی وی دیکھ رہی تھی۔ جب بیٹے کو سامنے دیکھا تو کئی بار پلکیں جھپکائیں، مگر یہ تو سچ میں بیٹا اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ بکھلا کر اٹھ بیٹھی، بادام اخروٹ فرش پر بکھرتے چلے گئے۔ وہ ہڑبڑا کر کہنے لگی کہ تم کب آئے اور یہ سمرین کو کیا ہوا ہے؟ مجھے تو کچھ بھی نہیں معلوم، میں نے تو اسے چھت پر کپڑے پھیلانے کا کہا تھا۔ اس کی منہ میں جو آتا جا رہا تھا وہ بیٹے کو بتاتی جا رہی تھی، مگر ارشد سمرین کو فوراً ہسپتال لے کر گیا، جہاں پر اس کا علاج ہوا تو ڈاکٹر نے ساری حقیقت کھول کر اس کے سامنے رکھ دی۔
وہ کہنے لگے کہ 24 گھنٹے ہو چکے ہیں اس کے معدے میں کوئی غذا نہیں پہنچی، ان کے جسم میں خون کی کمی ہو چکی ہے اور اس وقت پانی بھی خطرناک حد تک کم ہو چکا ہے۔ اگر آپ مزید دیر لگاتے تو ان کے گردوں پر اثر ہو سکتا تھا۔ 1 ہفتے تک سمرین ہسپتال میں ہی رہی اور جب طبیعت بحال ہوئی تو اس نے اسجد کو ساری حقیقت بتائی۔ فاطمہ کے تو ہاتھ پاؤں پھول چکے تھے، بیٹے سے معافی مانگنے لگی، مگر اسجد نے اماں کو معاف نہ کیا۔ کہنے لگا کہ تم نے اپنے ہنستے بستے گھر کو اپنے ہاتھوں سے اجاڑ دیا ہے، صرف اس لیے کہ محلے کی عورتوں میں تمہاری واہ واہ ہو سکے اور لوگ تمہیں بہو پر حکم چلانے والی ساس کے تمغے سے نواز سکیں، مگر یہ سب کر کے تم نے نہ صرف ایک فرما بردار بیٹی بلکہ اپنے بیٹے کو بھی گوا دیا ہے۔ اتنا کہہ کر اس نے اپنی بیوی کو سامان پیک کرنے کا کہا۔ جب سمرین نے فاطمہ کو روتے ہوئے معافیا مانگتے دیکھا تو اس کا دل کٹنے لگا۔ وہ آگے بڑھی اور ساس کے ہاتھ پکڑ کر اٹھاتے ہوئے سینے سے لگا لیا۔ سمرین اور اسجد نے ماں کو معاف کر دیا اور یوں کچھ ماں کے لیے اسجد فاطمہ اور سمرین کو اپنے ساتھ دبئی گھمانے لے گیا۔